پروردگار نے ہمیں حضرت انسان بنایا ہے اور ہمارے اندر رب تعالیٰ نے قیمتی چیز رکھی ہے جس کا نام عقل ہے، شعور ہے، جو جانوروں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جانور جن کے اندر عقل و شعور نہیں ہے وہ بڑے اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں، اور ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر کام کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے، اور پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے اپنے محبوب خاص نبی دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو ہمیں کم سے کم یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم رب کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں شامل رکھا ہے، اور اپنی بارگاہ میں سجدے اور عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ہم کس کے امتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کا تو بھرپور طریقے سے مجھے اور آپ کو صحیح خیال ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ ہمیں چاہے جو کچھ بھی بتاؤ، جو کچھ بھی سناؤ، قرآن و حدیث سنائی جائے، قرآن و حدیث کے دلائل چاہے جتنے مرضی بیان کیے جائیں، جتنا مرضی ہمیں کوئی سنایا جائے، جو مرضی پڑھا جائے، ہمارے اندر اکثر ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ قسمیں کھا لی ہیں کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمل نہیں کرنا ہے تو یقین جانیے کہ جب تک عمل نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، نجات کا کوئی ایک قدم ہمارا کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، سوائے ناکامی اور رسوائی اور ذلت کے ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے پابند نہ ہو جائیں، اس قانون کے پابند نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہم ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی صرف اس میں ہے کہ ہم سچے اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہو جائیں۔ اسی لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، ہم تمہیں حاکم بنا دیں گے، بادشاہی دے دیں گے، تمہیں عزت و عظمت و شان دے دیں گے، صرف ہماری ایک شرط ہے ان کنتم صادقین، کہ تم سچے اور پکے مسلمان ہو جاؤ، سچے اور پکے مسلمان ہو جاؤ۔ پھر ہم نے یہ سوچیں بنا لی کہ نہیں جناب والا ہمیں عمل نہیں کرنا، تو بغیر عمل کے یہ بیڑے کیسے پار ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہماری محبت کی نبض مضبوط ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، بزرگان دین اولیاء کاملین کی اداؤں سے پیار کرتے ہیں، لیکن صرف یہ محبت اور پیار یہیں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کا انہوں نے اپنایا ہے ہم اسے اپنائیں، اور جن سے وہ دور رہے ہم ان سے دور رہیں، اور جس راہ پہ انہوں نے زندگی گزاری اس راہ پہ ہم اپنی زندگی کا گھوڑا ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ میرا رب غیبی مدد فرمائے گا، میرا رب انشاءاللہ غیبی مدد فرمائے گا۔ میرے رب نے، میرے مصطفیٰ کریم نے جو دین اور اسلام ہمیں دیا ہے یہ صرف کسی ایک صدی تک محدود نہیں، ایک جماعت اور ایک طبقے تک محدود نہیں، بلکہ میرے رب نے، میرے مصطفیٰ کریم نے جو دین اور اسلام ہمیں دیا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے لیے سند ہے، دلیل ہے کامیابی اور کامرانی کے لیے۔ ہم اسلام سے نکل کے کہیں اور عزت نہیں پا سکتے ہیں، ہماری عزت، ہماری بقا، ہماری کامیابی، ہماری شان، ہماری نصرت، ہماری کامرانی صرف کہیں اور نہیں ہے بلکہ اسلام کے دامن میں ہے۔
पैगंबर इस्लाम की अदाओं पर है, रब कदीर के हुक्म पर अमल करने में है। अगर इज्जत चाहते हो, आओ आज भी रब कदीर की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाओ और आओ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में मेरे नबी के फरमान को सीने लगा लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब नजर आएगी, आखिरत भी कामयाब नजर आएगी। हमारा काम सिर्फ यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करें और गुलामी करें, नमाज की पाबंदी करें, शरीयत मुताहरा के उसूलों की पासदारी करें। हमारी ये जिम्मेदारी है। जब रब और उसका मुस्तफ़ा राजी हो जाएगा तो कायनात राजी हो जाएगी। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे तो कैसे करेंगे? जिन चीज़ों का हुक्म उन्होंने दिया है उस पे अमल करेंगे, जिनसे मना किया है उससे दूर रहेंगे। अगर मेरे नबी फरमा दें, मेरा रब फरमा दे, ए लोगों अपने वालिदैन के सामने उफ तक न कहो, तो उससे बचना पड़ेगा। मेरा रब मेरा परवरदिगार ये फरमाए, मेरे बंदो तुम्हें नमाजों की पाबंदियां करनी है, तुम्हें रोजे भी रखने हैं, नमाजें भी पढ़नी है, तुम्हें मेरे घरों का बात भी रखना है, हर बुरे नाजायज और हराम काम से बचना है। तो मेरे और तुम्हारे ऊपर ये लाजिम है, क्योंकि हम सब ईमान वाले गए। अगर ईमान वाले गए तो ईमान वाले पर जरूरी है कि वो हर बुरे काम से बचे और उस काम की तरफ लग जाए जिसका हुक्म अल्लाह ने और उसके मुस्तफ़ा ने दिया है। हमारे ज़हन में क्या है कि जनाब हमारी उम्र इतनी हो गई है, अभी इतने साल और बाकी हैं, अभी बुढ़ापा आएगा तो फिर जनाबे वाला नमाज पढ़ेंगे, फिर मस्जिद जाया करेंगे, फिर जब बुढ़ापा आएगा बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो फिर हम रोज़े भी रखेंगे और फिर हम दाढ़ियाँ भी रखेंगे और फिर हम इस्लामी लिबास भी पहनेंगे और फिर हम कुरान भी पढ़ेंगे। तो फिर ये सोचते सोचते जनाबे वाला कितने लोग दुनिया बदल चुके हैं। इसलिए मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया कि इल्म दीन का सीखना माँ की गोद से कब्र की गोद तक फर्ज है, कब्र की गोद तक। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कहां साथ छोड़ दे। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि जनाबे वाला नहीं, इस रूह का कोई भरोसा नहीं, रूह का कोई भरोसा नहीं। नहीं, रूह तो यहां भी रहेगी उधर भी रहेगी, जिंदगी का भरोसा नहीं कब साथ छोड़ दे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे।